آپ مجھ سے کس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سنگیتا نے ذرا دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا ایک کلاس فیلو قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا۔ تم جانتی ہو، اس کا نام لطیف تھا۔ میں کسی لطیف کو نہیں جانتی، سنگیتا نے کہا۔ جسے میں جانتی ہی نہیں، اس کے قتل کے متعلق میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس نوجوان لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ بڑے بڑے چالاک اور عیار گواہ اور مشتبہ میری تفتیشوں میں سے گزر چکے ہیں، اور مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دشواری پیش نہیں آتی کہ یہ شخص دل کی بات کر رہا ہے یا مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سنگیتا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بات کرنے کا قدرتی انداز کیا ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے یہ اسے مجبور کر کے کہلوایا جا رہا ہے، اور اس کا یہ انداز قدرتی نہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ باپ نے اسے ڈرا دھمکا کر کہا ہوگا کہ وہ ایسا بیان دے جس سے اس کا مقتول کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ سنگیتا، میں نے اپنی کرسی اس کی کرسی کے قریب کر کے پیار سے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا نام ملک احمد یار خان ہے، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھول جاؤ کہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ تمہاری پردہ پوشی کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تم نے شاید یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس انگریز انسپکٹر کو اشارہ کر کے کمرے سے باہر بھیج دیا ہے۔ یہ میرا ساتھی ہے، پھر بھی اسے وہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا جو تم مجھے بتاؤ گی۔ سنگیتا نے میرے منہ پر نظر ڈالی اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ اگر اس کا واقعی مقتول کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا اور میں اسے کہتا کہ مقتول کو وہ جانتی تھی اور اس کے قتل کی بیک گراؤنڈ کو جانتی ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کر اور اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ میں اسے بے بنیاد شک کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا انداز کچھ اور تھا، اور یہ انداز اس کا اپنا نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ اب میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی سرخی دیکھی جو آنسوؤں کا پیش خیمہ تھی۔ وہ رونے پر آ گئی تھی اور آنسوؤں کے روکنے کی بے انتہا کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں سنگیتا، میں نے مشافقانہ اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لطیف کو کس حد تک چاہتی تھیں اور لطیف کس طرح تم پر دیوانہ تھا۔ تم نے مسلمان ہو کر لطیف کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور لطیف تمہاری خاطر اپنا گھر بار اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تمہارے ساتھ جا رہا تھا، لیکن وہ تمہیں بھی چھوڑ کر چلا گیا اور تمہیں اکیلا کر گیا، اور گیا بھی ایسی جگہ جہاں وہ تمہیں لے جا نہیں سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی لطیف کے لیے اندر سے اس قدر جذباتی ہوگی۔ اس وقت کی اس کی ذہنی حالت کو میں بھانپ چکا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ جس کی خاطر وہ اپنا مذہب اور اپنا اتنا امیر خاندان بھی چھوڑ رہی تھی، اس کے لیے وہ کس قدر جذباتی ہوگی۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکا لیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور جھک گئی۔ اس کا جسم اس طرح ہل رہا تھا جیسے وہ سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہو۔ میرے الفاظ اور بولنے کے انداز نے اس کی جذباتی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ سنگیتا، میں نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر اٹھا کر کہا، کھل کر رو لو اور لطیف کے لیے جتنے بھی آنسو بہا سکتی ہو بہاؤ، پھر بھی کم ہوں گے۔ اس وقت مجھے اپنا بھائی سمجھو، باپ سمجھو، میرے سوا تمہارا کوئی ہمدرد نہیں۔ میں تمہاری محبت کی ساری داستان جانتا ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ لطیف کو تمہاری محبت نے قتل کروا دیا۔ اب جو وہ روئی ہے تو میں سمجھا کہ اسے میں سنبھال نہیں سکوں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو بڑی مختصر سی باتیں سنائی ہیں، جو میں نے کہی تھی میں نے اس سے زیادہ ہی جذباتی باتیں کی تھیں، اور اس طرح یہ حسین و جمیل لڑکی میرے قبضے میں آ گئی۔ میں ایک اور بات بھی جانتا ہوں سنگیتا، میں نے جذباتی سے لہجے میں ہو کر جھوٹ بول دیا۔ میں نے تمہارے منگیتر کو دیکھا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اچھے اخلاق کا آدمی نہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ یہ شخص اس قابل بھی نہیں کہ سنگیتا کے گھر کا نوکر بنے۔ میں اسے تمہارے جوتے صاف کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ اگر میں کہوں کہ اس شخص نے لطیف کو قتل کروایا ہے تو تم کیا کہو گی؟ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس کے منگیتر کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس کے متعلق صرف سنا تھا۔ مجھے بھی اس بھدے سانڈ پر شک ہے، سنگیتا نے کہا۔ میں تمہارا مشکور ہوں، میں نے کہا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کھل کر دل کی بات کرو، پھر میرا خلوص اور میری ہمدردیاں دیکھ لینا۔ کیا تم نے منگیتر کو بتا دیا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی اور تم کسی اور کو چاہتی ہو؟ اگر تم مجھے صحیح اور سچا جواب دے دو تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے منگیتر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ یہ اشارہ تم نے مجھے دیا تھا۔
میں آپ کو صحیح جواب دوں گی، سنگیتا نے کہا، اور میری پردہ پوشی کا وعدہ پورا کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے منگیتر کو ایک بار نہیں 2 بار کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اور مجبوراً کر دی گئی تو میں گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک مسلمان کلاس فیلو کو چاہتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اس لڑکے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ رہی ہوں۔ ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اپنے باپ کو پتہ نہ چلنے دینا، ورنہ وہ تمہیں نہیں تو اس مسلمان لڑکے کو قتل کروا دے گا، یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر ایسا الزام عائد کروا دے گا کہ وہ بیچارہ جیل میں گلتا سڑتا رہے گا۔ اگر تمہارے باپ نے یوں نہ کیا تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر کے اس منگیتر کے ساتھ تمہیں بیاہ دے گا۔ میں تو اپنے باپ کو بھی بتا دینے پر تلی بیٹھی تھی، لیکن ماں کے منع کرنے پر میں چپ رہی۔ باپ کو پھر بھی پتہ چل گیا، وہ اس طرح کہ میرے منگیتر نے میرے باپ کو بتا دیا کہ میں نے اسے کیا کہا ہے۔ باپ سخت غصے میں گھر آیا، مجھے اور میری ماں کو الگ بٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ مجھ پر لطیف کی محبت ایسی بری طرح سوار تھی کہ میں نے صاف الفاظ میں باپ کو بتا دیا کہ میں ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اور اس منگیتر کو کہہ دیا ہے۔ باپ نے مجھے مارا پیٹا نہیں، لیکن اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑ دی۔ باپ نے کہا کہ وہ اس مسلمان لڑکے کا سراغ لگا لے گا اور اسے ایسا غائب کروائے گا کہ پھر کبھی وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسی ہی دھمکیاں میرے منگیتر نے بھی مجھے دی تھی۔ میں نے اس لڑکی سنگیتا کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ میری ایکٹنگ اور زبان کا کمال تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ اس کی محبت کے متعلق مجھے ہر بات پہلے ہی معلوم ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ جب اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی یہ بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور منگیتر کو اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، پھر بھی وہ مقتول سے ملتی ملاتی رہی تھی؟ نہیں، سنگیتا نے جواب دیا، مجھے گھر میں قید کر لیا گیا تھا اور یوں سمجھیں کہ مجھ پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ باپ نے تو میرے ساتھ بول چال بند کرتی تھی اور میرے 2 بھائی اور ایک بہن مجھ سے ناراض رہنے لگے تھے۔ صرف ماں تھی جو میری دل جوئی کرتی تھی۔ لطیف کے ساتھ میرا رابطہ کٹ گیا تھا۔ پھر تمہیں لطیف کے قتل کا کس طرح پتہ چلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اخبار میں خبر پڑھی تھی، سنگیتا نے جواب دیا۔ اس خبر کے ساتھ لطیف کی فوٹو بھی چھپی تھی۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ لطیف کی قبر کا اتا پتہ کس سے پوچھوں۔ میں اس کی قبر پر جانے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ اس طرح وہ اپنے زخمی جذبات کا اظہار کرتی اور روتی رہی۔ میں اس کے جذبات کا ساتھ اس طرح دیتا رہا جیسے اس کے ساتھ میری رازدارانہ دوستی ہو۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی، وہ اپنی ماں کی تعریفیں کرتی تھی۔ ماں کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور ماں کے متعلق سنگیتا کی رائے یہ تھی کہ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ہمراز اور ہمدرد سہیلی ہے۔ مجھے اس کی ماں پر بھی شک ہونے لگا۔ ماں اس سے بھید لیتی ہوگی، وہ بھی آخر ہندو تھی، اور ایسی ہندو کی بیوی تھی جس کا معاشرے اور سیاست میں ذرا اونچا مقام تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا یہ جرم معاف کر دیا ہو کہ وہ مسلمان ہو رہی تھی۔ میں نے سنگیتا کے ساتھ اس کی ماں کے متعلق بچ بچ کر 2-4 باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ماں پر ذرا سا بھی شک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ماں نہ ہوتی تو وہ لطیف کے قتل کی خبر سن کر ہی خودکشی کر لیتی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی تھیں جو اس کی ماں کی تعریفیں لیکن ماں کے خلاف میرا شک مزید پختہ کر رہی تھیں۔ میں اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں انسپکٹر اینڈریو میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ لڑکی میرے قبضے میں آ گئی ہے اور اس کی ماں کو بلانا ضروری ہو گیا ہے۔ اینڈریو نے کہا کہ اس لڑکی کے باپ کو میں باہر بیٹھا رہنے دوں اور ASI کو بھیج کر لڑکی کی ماں کو بلوا لوں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور پھر سنگیتا کے پاس جا بیٹھا۔ میرے ہمدردانہ رویے اور خوش مزاجی سے سنگیتا اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ وہ باتیں بھی بے تکلفی سے کر رہی تھی جو سہیلیاں الگ بیٹھ کر آپس میں کیا کرتی ہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ سنگیتا کا دل زخمی ہو گیا تھا اور اس کے جذبات لہو لہان ہو گئے تھے، اور وہ شدت سے ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ کسی ہمدرد کو پاس بٹھا کر سینے کا غبار نکالے۔ اس کے ساتھ ابھی تانگے اور گھوڑے کی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سنگیتا اس تانگے کے متعلق بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ کس کا تھا۔ اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو جہاں اس نے میرے ساتھ دل کی ہر بات کر لی تھی، وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لیتی کہ تانگا کس کا تھا جس پر قاتل آئے اور بھاگے تھے۔ سنگیتا کی باتیں سنتے اور کچھ اپنی کہتے میں اپنی ضرورت کے سوال پوچھتا گیا۔ اتنا وقت گزر گیا جس کا احساس ہی نہ ہوا۔ ASI نے آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں آ گئی ہے۔
میں نے اسے کہا کہ وہ اس عورت کو پچھلے گیٹ سے اندر لائے تاکہ اس لڑکی کا باپ اسے دیکھ نہ سکے۔ اے ایس آئی نے ایسے ہی کیا تھا اور سنگیتا کی ماں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ یہ بات سنگیتا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر اے ایس آئی کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جس میں سنگیتا کی ماں کو بٹھایا گیا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے بڑے اچھے انداز سے تسلی دی کہ یہاں گھبرانے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اور اس کی بیٹی میرے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی الزام نہیں، نہ ہی میں اس پر کوئی الزام آنے دوں گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس عورت کو مطمئن اور پرسکون کر دیا اور پھر اسے کہا کہ وہ کچھ دیر یہاں انتظار کرے اور میں اسے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سنگیتا کے پاس واپس آ کر میں نے کوئی بات کی اور اس کے جواب میں نے اس نے کچھ کہا، اور پھر میں نے کہا کہ اس کی ماں تو مذہب کی خاصی پابند ہوگی۔ مذہب؟ سنگیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر طنز آمیز مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگی، جہاں میں نے آپ کو ہر بات بتا دی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہوں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اس بات پر بھی پردہ ڈالے رکھنا۔ میری ماں نام کی ہندو ہے، وہ مسلمانوں کو اچھا سمجھتی ہے، اور ایک بات تو اس نے یہ بھی کہہ دی تھی کہ معلوم نہیں کیوں اس نے ہندو گھرانے میں جنم لیا ہے۔ میری ماں بڑی ہی زندہ مزاج عورت ہے اور اس میں ہندوؤں والی گھٹن اور منافقت ہے ہی نہیں۔ میں نے اسی کا اثر قبول کیا تھا جس کے نتیجے میں مجھے ایک مسلمان اچھا لگا اور میں نے اسی کا مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی کبھی میری ماں سے ملاقات ہو جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ عورت ہندو نہیں مسلمان ہے۔ سنگیتا نے کوئی عجیب بات نہیں کی تھی۔ گو ایسے ہندو بہت ہی کم تھے، لیکن تھے ضرور جو برائے نام ہندو تھے اور مسلمانوں کی دوستی اور ان کے طرز بود و باش کو اچھا سمجھتے تھے۔ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ میں نے ایسے 3 ہندو دیکھے تھے جو اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ گوشت بھی کھاتے، شراب بھی پیتے تھے، اور ایک ہندو تو گائے کا گوشت بھی کھا لیتا تھا، جو ہندوؤں کے ہاں بہت ہی بڑا گناہ تھا، کیونکہ گائے کو وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں اور گائے کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں۔ میں نے سنگیتا کو ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے اور ساتھ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ اسے اکیلا چھوڑ کر میں اس کی ماں کو اپنے تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ یہاں میں تفصیل نہیں سناؤں گا کہ اس سے کیا کچھ پوچھا اور اس نے کیا کچھ بتایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطری طور پر کیسی ہے۔ کیا یہ چالاک اور مکار عورت ہے، یا کیا یہ ویسی ہی کشادہ ظرف ہے جیسی سنگیتا نے بتایا تھا؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس عورت کے ساتھ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ خوبصورت عورت تھی، اور جوانی میں بھی تو اپنی بیٹی سے زیادہ خوبصورت رہی ہوگی۔ میں نے بات بالکل اسی طرح شروع کی جس طرح سنگیتا کے ساتھ کی تھی، زبان کا ویسا ہی جادو چلایا اور ہمدردی اور اپنائیت کی ایکٹنگ کی اور ایسے پیار کا تاثر پیدا کر دیا کہ یہ عورت کھل کر بولنے پر آ گئی۔ جب اس نے بات شروع کی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ خود اعتمادی سے بولتی ہے اور یہ عورت لگی لپٹی نہیں رکھے گی۔ میں اگر اس کی اور اپنی گفتگو آپ کو سنا ڈالوں تو یہ ویسی ہی ہوگی جیسی سنگیتا کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ پولیس آفیسر ہیں، اس نے کہا۔ اگر آپ برا نہ سمجھیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی یا ہندو؟ میں نے جیب سے اپنا CIA والا شناختی کارڈ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ کارڈ انگریزی میں تھا اور یہ عورت انگریزی پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے سکون کی آہ بھری اور گردن کو کچھ اور ہی طرح خم دیا جیسے اس کی کوئی اذیت ختم ہو گئی ہو۔ جس طرح میں نے سنگیتا کو بتا دیا تھا کہ مجھے ہر بات معلوم ہے، اسی طرح اس عورت کو بھی بتا دیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر میں اسے اس کی بیٹی سے ملوا دوں گا اور وہ بیٹی سے پوچھے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ یہ تو میں دیکھ چکی ہوں، اس نے کہا۔ کسی بھی انسان کو ایک نظر میں بھانپ لیتی ہوں، لیکن صرف ایک ڈر دل میں رہتا ہے کہ آپ پولیس کے آفیسر ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرتی۔ ابھی تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے میری بیٹی کو اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کے اس سوال کا جو جواب دیا اس سے باتوں کا ایک اور ہی سلسلہ نکل آیا جس کا اس واردات کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سلسلہ چلتا رہنے دیا تاکہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو مجھے قاتل تک پہنچا دے۔ لیکن یہ عورت بات کو کسی اور طرف لے گئی۔ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر نہیں بتایا کہ میں کس طرح خود ہی اسے اس بات پر واپس لے آیا تھا۔ میں نے اس پر ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کے بجائے ایک مسلمان سمجھنے لگی تھی اور مجبور ہو گئی تھی کہ دل کی بات کہہ ڈالے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نو عمر لڑکی نہیں تھی کہ شرم و حجاب کی کرتی جوان اولاد کی ماں تھی، اور اس میں ایسی جرت سے بات کرنے والا وصف موجود تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شک کس پر ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر میں آپ کو اپنا شک بتاؤں گی۔
اگر یہی بات میں تم سے پوچھوں تو کیا جواب دوگی؟ میں نے کہا، یہ میں اس وعدے پر پوچھ رہا ہوں کہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے یہ شک ظاہر کیا تھا۔ میری دوستی پر اب تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دو آدمیوں پر شک ہے، اس نے کہا، ایک میرا خاوند اور دوسرا میری بیٹی کا منگیتر۔ اس نے اس شک کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا خاوند اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کٹر برہمن ہے، اور وہ کسی کو بھی قتل کروانے کی طاقت اور ذرائع رکھتا ہے۔ بیٹی کے منگیتر کے متعلق اس نے وہی بات بتائی جو میں پہلے دوسروں کی زبانی بتا چکا ہوں۔ اس نے یہ وجوہات تو بتا دیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف کیوں ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کا منگیتر اسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے براہ راست سوال کرنے کے بجائے ذرا لمبا راستہ اختیار کیا اور آخر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے دل کی وہ بات کہہ ڈالی جس کا اشارہ وہ پہلے دے چکی تھی۔ میرا خاوند اثر و رسوخ والا ہے، اس نے کہا، اپنی قوم میں اور سوسائٹی میں ایک اونچا درجہ حاصل کر رکھا ہے اور دولت مند بھی ہے، لیکن میرے دل میں اس شخص کے خلاف اگر نفرت نہیں تو ناپسندیدگی بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں ہندوؤں والی ذہنی گھٹن اور عیاری اور منافقت ہے۔ جوانی کے وقتوں کی بات ہے کہ مجھے مسلمان اچھے لگتے تھے۔ میں ظاہری طور پر ہندو عورتوں سے ملتی تو ہوں، لیکن دلی سکون مسلمان عورتوں کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے۔ بیٹی نے میرا اثر قبول کیا تھا اور ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ دل لگا لیا۔ میں نے اسے اسی موضوع پر جکڑ لیا اور ایسے دوستانہ انداز سے باتیں کی کہ وہ مکمل طور پر میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ بولتے بولتے اس نے بے اختیار میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اور زیادہ بے تکلفی پیدا کر لی۔ کچھ دیر گفتگو چلتی رہی۔ میرے اس راز کو اگر آپ راضی رکھیں تو ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ ملتے ہوئے کہا، میں نے اس خاوند کی موجودگی میں ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میرا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے سنگیتا کو جنم دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی بیٹی نہیں بلکہ میرے اس دوست کی ہے۔ میں نے سنگیتا کو آج تک نہیں بتایا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میرا یہ دوست دلی سے ایسا گیا کہ پھر واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کا یہ راز میرے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا۔ وہ عملاً محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں اس کا اظہار عملاً قبول کر رہا تھا۔ میں دراصل اس کوشش میں تھا کہ یہ کوئی ایسا اشارہ دے دے جس سے میں اس کے خاوند کو مشتبہ کی حیثیت سے شامل تفتیش کر لوں، لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنے خاوند کی اس قسم کے مجرمانہ سرگرمیوں سے واقف نہیں تھی۔ سنگیتا کے منگیتر کو تو میں نے لپیٹ میں لے ہی لینا تھا اور CIA کا طریقہ کار استعمال کر کے اس سے اقبال جرم کروا لینا تھا، لیکن پہلے اس کے خلاف کوئی شہادت فراہم کرنی ضروری تھی۔ اب مجھے اس ماں بیٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا تھا، انہوں نے دل کی ہر بات اگل ڈالی تھی، لیکن مجھے جس سراغ یا اشارے کی ضرورت تھی وہ نہ ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری تفتیش ابھی وہیں تھی جہاں سے شروع کی تھی۔ بات ابھی شک اور شبے میں ہی تھی۔ یہ تفتیش مشکل ترین تفتیشوں میں سے تھی۔ میں نے سنگیتا کی ماں کو ساتھ لے جا کر دوسرے کمرے میں بٹھا دیا اور سنگیتا کو تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ پھر انسپکٹر اینڈریو کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا حاصل ہوا ہے۔ سنگیتا سے ایک دو باتیں پوچھ کر ماں بیٹی کو رخصت کر دینا تھا۔ اینڈریو نے کہا کہ میں انہیں فارغ کر دوں تو ساری رودات سن لوں گا۔ میں سنگیتا کے پاس جا بیٹھا۔ سنگیتا کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں بھی آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے سنگیتا سے معذرت کی کہ میں ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا اور اسے اکیلے بیٹھنا پڑا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سنگیتا نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں اور قاتل گرفتار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ کیا آپ قاتل کو جلدی گرفتار کر لیں گے؟ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے کہا۔ اگر اس تانگے کے مالک کا سراغ مل گیا تو قاتل پکڑا جائے گا۔ کون سا تانگا؟ سنگیتا نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کہا۔ قاتلوں کو لوگوں نے بھاگتے اور ایک تانگے میں سوار ہو کر جاتے دیکھا تھا۔ سنگیتا نے بتایا کہ اخبار کی خبر میں کسی تانگے کا ذکر نہیں تھا۔ میں اخبار تو باقاعدگی سے پڑھا کرتا تھا، لیکن قتل کی یہ خبر نہ پڑھ سکا تھا۔ سنگیتا نے بتایا کہ خبر میں یہی تھا کہ لوگوں نے دو آدمیوں کو ایک نوجوان پر حملہ کرتے دیکھا اور اسے قتل کر کے بھاگ گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ قاتل ایک تانگے میں بیٹھ کر بھاگے تھے اور یہ بھی بتایا کہ تانگا پرائیویٹ تھا اور اس کا رنگ گہرا نیلا یا کالا تھا۔ ٹھہریں، سنگیتا نے چونک کر کہا اور پوچھا، اس کے گھوڑے کا رنگ سفید اور براؤن تو نہیں تھا؟ میں نے اسے گھوڑے کا وہ رنگ بتایا جو موقع کے گواہ سے پوچھا تھا۔
وہ سفید اور براؤن ہی تھا۔ سنگیتا نے کہا کہ یہ سواریوں والے تانگوں جیسا دبلا پتلا گھوڑا نہیں، بلکہ سواری والے گھوڑوں جیسا تھا جو گھوڑوں کے شوقین لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ بڑا موٹا تازہ گھوڑا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ تانگا کس کا ہے، سنگیتا نے یوں کہا جیسے کوئی غصے کو دباتے ہوئے دانت پیس کر بات کرتا ہے۔ وہی تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اسے فوراً پکڑیں، میں کورٹ میں اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ سنگیتا نے دلی کے ایک جاگیردار کا نام لے کر کہا کہ یہ اس کا تانگا ہے اور اس کے تانگے کو اس کا اکلوتا بیٹا ارشاد الحسن استعمال کیا کرتا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر انسپکٹر اینڈریو کو بلا لایا اور اسے بتایا کہ تانگے کا سراغ مل گیا ہے۔ سنگیتا انگریز کو دیکھ کر ذرا جھینپی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہ انگریز کو یہ انکشاف معلوم ہونا چاہیے، پھر قاتل آسانی سے گرفتار کیا جا سکے گا۔ اسے کہا کہ وہ اسی طرح بے تکلفی سے سارا بیان دے جس طرح میرے ساتھ باتیں کرتی رہی ہے۔ اب دیکھیے اس اللہ کی ذات باری کس طرح مدد کرتی ہے جس پر میں ہر صورتحال میں بھروسہ کیا کرتا تھا اور کر رہا ہوں۔ سنگیتا نے جو قدر لمبی کہانی سنائی وہ مختصراً یوں تھی کہ اسے ہمیشہ مسلمان اچھے لگا کرتے تھے۔ اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کسی مسلمان کے ساتھ ہی کرے گی۔ اسے ارادہ کہیں یا خواہش کہیں ہوا یہ کہ وہ جب 3rd ایئر میں پڑھتی تھی تو اس کی دوستی اپنے کلاس فیلو ارشاد الحسن کے ساتھ ہو گئی، جس کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ یہ تانگا اس کا ہے۔ ارشاد خوبرو لڑکا تھا اور دولت مند جاگیردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سنگیتا بھی دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ ارشاد سنگیتا کو اتنا اچھا لگا کہ باقاعدہ محبت اور ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ یہ خوش طبع لڑکا تھا اور کبھی کسی بات پر سنجیدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، اس لیے سنگیتا کو وہ کسی بڑے ہوٹل میں لے جا کر کھلاتا پلاتا تھا۔ سنگیتا نے بلا جھجک ہمیں بتایا کہ اس نے ارشاد سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی اور مسلمان ہو جائے گی۔ خود ارشاد بھی یہی چاہتا تھا۔ سنگیتا بہت خوش تھی کہ وہ جس قسم کا مسلمان لڑکا چاہتی تھی وہ اسے مل گیا ہے۔ ارشاد کبھی کبھی اسے اپنے تانگے میں بٹھا کر نئی دلی سے باہر کسی خوبصورت سیرگاہ میں لے جاتا اور کبھی جمنا کے کنارے جا بیٹھتا اور ایک دوسرے میں وہ دونوں گم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سنگیتا اس تانگے اور اس گھوڑے سے پوری طرح واقف تھی۔ ان کی دوستی 6-7 مہینوں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ بات بھی سنگیتا نے بلا شرم و حجاب کہی کہ ارشاد اس کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں میاں بیوی تو بننا ہی ہے اور شادی کی قبولیت کا ہی تو مسئلہ ہوتی ہے جو ہم میں موجود ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ باقاعدہ شادی سے پہلے ہی میاں بیوی والا کھیل کھیلنا شروع کر دیں۔ یہ بات سنگیتا کو کسی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ وہ پاک محبت چاہتی تھی اور پھر اس محبت کو شادی تک پہنچانا تھا۔